وہ کس نے کہا یار؟ بہت اچھی بات ہے. نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، جری وہ جسے کو رائی کے دانے، کبھی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہرا میں، سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے، غنی وہ کہ شاہی میں فقر آشنا ہے، کہیں دستہ ایسا کہ دستے خدا ہے، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو دنیا میں علم و عمل کا منادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو کل شیتا گلی میں ہم بات کر رہے تھے، دوہرا دوں، ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا حامد محمد، وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ نسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی. وہ کہا نا کسی نے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، لامحدود. کبھی آدم بن کر ظاہر ہوئی، کبھی شیش بن کر ظاہر ہوئی، کبھی یونس بن کر چمک اٹھی. یہ کائنات حسن کی تفصیل ہے نا. کبھی یعقوب بن کر چمک اٹھی، کبھی یوسف بن کر چمک اٹھی، کبھی ابراہیم بن کر چمک اٹھی، کبھی کلیم بن کر چمک اٹھی، کبھی مسیح بن کر. کائنات حسن کبھی سورج بن کر تاباں ہوئی، کبھی چاند بن کر درخشاں ہوئی، کبھی پھول بن کر مہکنے لگی، کبھی آبشار بن کر، کبھی دریا بن کر، کبھی سمندر بن کر، کبھی صبح کا سویرا بن کر. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی،
اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. روح الامین فرماتے ہیں، شمائل ترمذی نے بتایا، روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں دنیا کے سارے مشرقوں کو سارے مغربوں کو چھان بیٹھا ہوں. پوری کائنات کا قرہ قرہ قطعہ قطعہ ذرہ ذرہ میں نے دیکھا. لم ار احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد عربی سے حسین نہیں دیکھا کوئی بھی، ان سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا کوئی بھی. اور کسی فارسی والے نے کہا آفاق گردیدام، کسی کا ترجمہ کیا آفاق گردیدام میرے بتاں ورزیدام. آفاق گردیدام میرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری. یہ ہے وہ عظیم انسان جس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیوں کی بھیک مانگی، جس کے قعود سے دھرتی نے سکون کی بھیک مانگی، جس کی زلفوں کی مہک سے گلشن نے مہکنا سیکھا، جس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، جس کی راحت جنت کا عنوان بن گئی، جس کا غصہ جہنم بن کر ابلنے لگی، جس کے شہر کی قسمیں عرش بری پہ خالق کے کائنات نے کھا لی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئیں، جو سارے انبیاء اور رسول کا امام نظر آیا، مقتدا نظر آیا، وہ کائنات کا عظیم انسان، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ. میرا محبوب ایک رات تو پوری رات روتے ہوئے ایک آیت کو دہراتے رہے. اس کے در پہ فقیر بن کر ہاتھ پھیلائے کھڑائے، آنسو رکتے ہی نہیں. مری والوں، اللہ کی جلالت کی قسم انہیں اپنی نہیں آپ کی فکر تھی. وہ جو رو رہے ہیں آپ کے لیے رو رہے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک. یہ میری امت کے گناہگار، یہ میری امت کے خطا کار، اگر تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو یہ تیرے بندے ہیں نا میرے معبود، تجھے کون روک سکتا ہے؟ میں ان کی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، میں ان کی ٹھوکروں کا اعتراف کرتا ہوں. تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کے گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر تو انہیں معاف کر دے، میں جو رو رہا ہوں میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اتنا روتا کیوں ہے؟ بس تو ان کے لیے کہتا جا میں مان لوں. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی اور یہ تیرے در پہ شرمندہ ہو کر آئیں گے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو سفارش کر، میرے محبوب تیرے ہاتھ اٹھیں گے میں معاف کر دوں گا. آپ کی فکر تھی
ورنہ ان کا حال تو یہ ہے۔ ارباب علم و دانش قرآن کے آئینے میں ان کا منظر تو یہ ہے کہ خلیل اللہ سے درخواست کرتے لا تخزنی یوم یبعثون، رب لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے میرے رب، مجھے اس دن کے نقصان سے بچانا جس دن اولاد مال کام نہیں آئے گا، رشتے دولت کام نہیں آئے، مجھے اس دن کے نقصان سے بچانا، مجھے اس دن کے نقصان سے بچانا میرے رب جس دن دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ لا تخزنی یوم یبعثون، یہ اس کا خلیل ہے جس کے متعلق اس نے فرمایا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے اس کی دوستی کو جانچا، ہم نے اس کے پیار کو پرکھا، ہم نے اس کے پیار کو امتحان کی بھٹی میں ڈال کر جانچا، جب وہ ہماری دوستی کے معیار میں پورا اترا تو پھر فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے انہیں اپنے پیار کے دامن میں لے لیا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اس دن کے نقصان سے بچانا میرے رب جب دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور اپنے محبوب کے لیے کیا کہا؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، سورہ تحریم، یوم لا یخزی اللہ النبی، میرا محبوب، یہ جو میرا محبوب ہے نا وہ مجھ سے کہے یا نہ کہے، معافی چاہتا ہوں، وہ مجھ سے کہے یا نہ کہے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، میں خود اعلان کرتا ہوں نہیں ہونے دوں گا اپنے محبوب کی دل آزاری۔ والذین آمنوا معہ، اپنے محبوب کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا، اور محبوب کے محبوبوں کی بھی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ جنہوں نے میرے محبوب سے وفا کی، جنہوں نے میرے محبوب سے رفاقت نبھائی، جنہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میں ان کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اسٹیٹس ہے حلقہ رسالت، یہ اسٹیٹس ہے رحمت عالم۔ حشر میں محمد عربی کا قافلہ یوں آئے گا، قرآن کی اطلاع کے مطابق حشر میں رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا کہ نور ان کے آگے، نور ان کے پیچھے، نور ان کے دائیں، نور ان کے بائیں۔ صرف محمد عربی کی بات نہیں ہے، اس کا ابو بکر بھی یوں ہی آئے گا، اس کا عمر بھی یوں ہی آئے گا، اس کا عثمان بھی یوں ہی آئے گا، اس کا علی بھی اسی ماحول میں آئے گا۔ نور آگے، نور پیچھے، نور دائیں، نور بائیں۔ میرے عجم کے حلوائی کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، پیغمبر کی بے داغ بصریت کا انکار کر کے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھا، نور و بشر کے چکر میں امت کو لڑا بیٹھا، اپنا ووٹ بینک بنانے کے جنون میں
اپنے کسٹمر بنانے کے جنون میں اپنی عاقبت خوار کر بیٹھا، اسے پتا نہیں۔ اسے جا کے بتاؤ محمد ہے تو انسان، محمد ہے تو بشر، لیکن ایسا بشر ہے کہ اس کے جوتوں کی ٹھوکروں سے نور کے چشمے ابلتے ہیں۔ نور تو اس کا نوکر ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں مولوی صاحب۔ اللہ آپ کو پراٹھے مبارک فرمائے، آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتا ہی نہیں۔ نور ہوں، ہاں وہ آتے ہیں نا جی، وہ جو بادشاہ لوگ آتے ہیں تو آگے نوکر، پیچھے نوکر، دائیں نوکر، بائیں نوکر۔ محمد عربی آ رہے ہیں، نور نوکروں کی طرح ہر طرح، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نورہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین۔ قاری صاحب تیری کانفرنس کے لیے ایک جملہ سنبھال کے رکھنا، اسے آپ بھی سنبھال کے رکھنا۔ غالباً اس دن وہاں ربوہ میں کہا، صدیق آباد میں کہا، حضرت جب حضرت کی صدارت ہوتی ہے تو پھر میری بات کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا ختم نبوت کی دلیلیں مانگتے ہو مجھ سے، میں پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہوں، آؤ قرآن و سنت کی بات علماء بتائیں گے۔ میں تو انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی دلیل دیتا ہوں، اگر آپ کا ضمیر نہ مانے تو مجھے جو مرضی آئے سزا دے دو، قیامت تک محمد جیسا تو کوئی آنا ہی نہیں ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ محمد کے ابو بکر جیسا بھی کوئی نہیں آئے۔ یہ تو ختم نبوت کا عجیب گلدستہ ہے، یہ تو ختم نبوت کا عجیب گلدستہ ہے۔ تم استاد کی کیا پوچھتے ہو، اس کے شاگردوں جیسا کوئی دکھاؤ۔